ایران کے حالیہ میزائل حملوں کے بعد اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب تاریکی میں ڈوب گیا ہے، جہاں بنیادی انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کے باعث بڑے پیمانے پر بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ متاثرہ علاقوں کے مکینوں نے حکومت کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خوف اور اندھیرے کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک اسرائیلی خاتون نے نیتن یاہو حکومت پر کڑی تنقید کی اور سوال اٹھایا کہ عوام کب تک ان جنگی حالات کی قیمت چکاتے رہیں گے۔ رپورٹس کے مطابق بجلی کی بندش سے ہسپتالوں اور ہنگامی خدمات میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، جس نے اسرائیلی انتظامیہ کی مشکلات میں مزید اضافہ پیدا کر دیا ہے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ سول جج عباس شاہ نے ریاستی اداروں کے خلاف الزامات سے متعلق کیس کی سماعت کی، جس میں وزیر اعلیٰ کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پر ہر صورت پیش کیا جائے۔ واضح رہے کہ ان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA میں مقدمہ درج ہے، جس کی مزید سماعت اب 26 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ مصنوعی ذہانت کی معروف کمپنی اوپن AI کے ہارڈ ویئر ڈویژن کے سربراہ کیٹلن کالونووسکی نے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ساتھ کمپنی کے حالیہ معاہدے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ کمپنی نے انسانی نگرانی کے بغیر خود مختار مہلک ہتھیاروں اور شہریوں کی نگرانی جیسے حساس معاملات پر مناسب غور و فکر کیے بغیر معاہدے میں جلد بازی کی۔ اگرچہ اوپن AI نے وضاحت کی ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی خودکار ہتھیاروں یا گھریلو نگرانی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، مگر کیٹلن نے اسے پالیسی اور حکمرانی کی ناکامی قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ کیٹلن 2024 میں میٹا سے اوپن AI میں شامل ہوئی تھیں۔ اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو قانونی مقدمات سے معافی دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ہرزوگ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اسرائیل ایک خود مختار ریاست ہے جس کا عدالتی نظام مکمل آزاد ہے اور تمام فیصلے قانون کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے موقف اختیار کیا تھا کہ نیتن یاہو کو قانونی الجھنوں سے نکالنا چاہیے تاکہ وہ ایران کے ساتھ جاری جنگ پر توجہ دے سکیں۔ تاہم اسرائیلی صدر کے بیان نے واضح کیا کہ جنگی حالات کے باوجود ملک کے اندرونی قانونی معاملات پر بیرونی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے اپنی حالیہ تحقیقات میں انکشاف کیا ہے کہ ایران میں بچیوں کے اسکول پر ہونے والا حملہ ایرانی نہیں بلکہ امریکی میزائل کے ذریعے ہوا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بغیر کسی ثبوت کے اس واقعے کا ملبہ ایران پر ڈالتے ہوئے اسے ایرانی ہتھیاروں کی غلطی قرار دے دیا تھا۔ تاہم سیٹلائٹ تصاویر اور ویڈیو تجزیے سے ثابت ہوا کہ جب امریکی ٹوماہاک میزائل پاسداران انقلاب کے بحری اڈے کو نشانہ بنا رہے تھے، اسی وقت ایک میزائل ایلیمنٹری اسکول پر گرا۔ اس المناک واقعے میں 160 سے زائد بچیاں شہید ہوئیں، جس نے امریکی صدر کے دعووں کو غلط ثابت کر ایک نئی عالمی بحث چھیڑ دی ہے۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں امریکی سفارت خانے کے قریب زوردار دھماکہ ہوا، جس سے عمارت کو معمولی نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے باعث دنیا بھر میں امریکی تنصیبات ہائی الرٹ پر ہیں۔ اگرچہ بعض حلقوں کی جانب سے اس میں ایران کے ممکنہ کردار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اوسلو پولیس نے واضح کیا ہے کہ فی الحال اس واقعے کو مشرق وسطیٰ کی کشیدگی سے جوڑنے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ناروے کے وزیر انصاف نے واقعے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا حکم دے دیا تاکہ اصل محرکات کا پتہ لگایا جا سکے۔ سعودی عرب نے خلیجی ممالک اور اپنے اتحادیوں پر ہونے والے حالیہ ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دے دیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دوست ریاستوں کی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ سعودی وزارت دفاع نے جوف ریجن میں ایک ڈرون حملے کو کامیابی سے ناکام بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے الفجیرہ آئل انڈسٹری زون میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے آگ بھڑک اٹھی، تاہم حکام کے مطابق آپریشنز متاثر نہیں ہوئے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی یہ کشیدگی ایک ایسے وقت میں پیش آئی جب اسرائیل کی جانب سے ایران کے 30 تیل کے ذخائر کو نشانہ بنانے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان پالیسی پر اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔